ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. وزکریا اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کریں. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب تعالیٰ کو. ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، نہ چھوڑنا مجھ کو، فردن، تنہا، اکیلا، لاوارث، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہتر وارث دینے والا ہے. زکریا کا ذکر کریں علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر رفیع المنزلت پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ بڑائی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، جسے عموماً ہم ترخان کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پیچھے گزرا ہے، ان کا تذکرہ. خیر، وہ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا. وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے. یہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، ترخان ہیں. تو انبیاء نے اپنے ذریعہ معاش کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی اپنا پیشہ اختیار کیا ہے. ہر وہ پیشہ جس کے ذریعے رزق حلال کمایا جائے، یہ انبیاء کی سنت ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور رزق حلال کا راستہ چھوڑ کے حرام طریقے اختیار کرنا یا ڈھونڈنا یا ان کی خواہش کرنا، یہ کافروں کا عمل ہے. یہ اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کا طریقہ ہے. ظلم کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے اور انسانیت کے اوپر بہت بڑا ایک دبا ہونے کی حیثیت سے جو فرعون، نمرود، قارون، اس طرح کے بڑے بڑے دجال گزرے ہیں، ان کی ہسٹری سے پتہ چلتا ہے انہوں نے ہمیشہ حرام ذریعہ ہی اختیار کیا ہے، حلال ذریعہ اختیار نہیں کیا. خود اپنے ہاتھ کی محنت سے، اپنی جان کی تگ و دو سے اور مشقت سے روزی کمانے کی بجائے دوسروں سے دا لگا کے یا چھین کے ہی رزق حاصل کیا ہے. کسی کے ساتھ فراڈ کر کے کمایا ہوا، حاصل کیا ہوا رزق وہ بھی حرام ہے، اور کسی پہ ظلم کر کے حاصل کیا ہوا رزق وہ بھی حرام ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جسم کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں. کیونکہ انبیاء کے کسی بھی عمل کی نقل کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تجارت سے پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے رئیس لوگوں کے اور مالدار جگیردار لوگوں کی بکریاں کچھ رقم کے عوض میں چرایا کرتا تھا. اور یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ان کے چرواہے کا یعنی کہ عمل کیا ہے تاکہ بکریوں کو
سنبھالنے سے یہ سمجھ آ جائے کہ انسانوں کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ٹریننگ بھی ہے انبیاء کے لیے۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اس میں بھی برکت ہے۔ ایک دفعہ ایک مزدور آدمی ملا تو اس کے ہاتھ کام کر کر کے کام کی وجہ سے ہاتھ تقریباً پھٹ چکے تھے، ہاتھوں کی یہ ہتھیلیوں کی یہ سارے جسم کی جلد جگہ جگہ سے بڑی سخت ہو چکی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، محبت سے دبانے لگے اور فرمانے لگے الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ کی محنت سے رزق حلال کماتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس فرمایا کہ جو چنگا پلا ہو، ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو، کما کے کھانا جانتا ہو اور محنت مزدوری کر سکتا ہو، اس کے باوجود لوگوں سے مانگتا پھرے اور انہیں اپنی جھوٹی داستانیں سنائے، فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے، اس کو قبر سے نکالا جائے گا، چہرے پہ جلد گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو بہت خوفناک چہرہ ہوگا، اس کا حالت ہوگی، سارے ڈریں گے اس سے۔ تو یہ بدترین طریقہ ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو انبیاء نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور جو اللہ نے دیا اسی پہ قناعت کی ہے، اسی پہ گزارا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام محنت کی کمائی کرتے کرتے بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں۔ بندے کو آسرا ہوتا ہے کہ اولاد ہوگی، بڑھاپے کا سہارا بنے گی، تو ساری عمر محنت مشقت میں گزر گئی ہے اور اللہ کے دین کی خدمت میں گزر گئی ہے۔ دو ہی کام کیے ہیں، ایک اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اور دوسرا محنت مشقت سے رزق حلال کمایا۔ اسی اثناء میں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے تو ایک دن ایک عجیب و غریب کرشمہ دیکھا کہ ایک ایسی لڑکی کے پاس جو کمرے میں بند ہے، باہر سے تالا لگانے والے بھی زکریا علیہ السلام ہیں، چابی بھی ان کی جیب میں ہے، اور وہ ایک دو دن کے لیے وہاں سے کہیں دور گئے ہیں، زیادہ وقت لگنا نہیں تھا، اتفاقاً وہاں لگ گیا، ایک دن کی بجائے 2 لگ گئے۔ جب واپس آ کے دیکھا تو بند کمرے میں اس نوجوان ان میرڈ دوشیزہ کے سامنے وہ کھانے رکھے ہیں، تازہ بتازہ پھل ہیں جو شہر میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تو میری کفالت میں ہے، میری بانجی ہے، تو یہ تم نے پھل کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ تو اندر آنے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ روزی روٹی کے مالک اے اللہ کے نبی آپ نہیں، عرش والا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، وہ چھت پھاڑ کے آسمان چیر کے دینے والا اللہ تعالی ہے۔ ان کا کچھ تفصیلی واقعہ 2-3 آیات بعد ہے، وہاں ذکر کریں۔ تو جب یہ کیفیت دیکھی کہ بے موسم پھل بند کمرے میں ایک لڑکی کو، بچی کو، دوشیزہ کو مل سکتے ہیں، تو میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، تو میں پھر اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ پہلے سے زیادہ گڑ گڑا کے لجاجت سے، عاجزی سے، انکساری سے دعا کروں تاکہ رب تعالیٰ بڑھاپے میں مجھے بھی میرا وارث عطا کر دے۔ دعا تو پہلے ہی کرتے تھے
جیسے ایوب علیہ السلام کئی سال دعا کرتے رہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں جن تک بندہ پہنچ نہیں پاتا، تو جب ان تک پہنچ جاتا ہے پھر اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اب وہ کیفیت ایسی تھی کہ ہر چیز ہی پگھل گئی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو کے آدما ہونے تھے، ان کا پورا جسم ہی پگھل گیا، اور اللہ رب العزت سے اس انداز سے دعا کی، اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ یا باری تعالی میں تو وارث مانگتا ہوں، بڑھاپے کا سہارا نہیں مانگتا، بڑھاپا تو گزر گیا، اب قبر کی دہلیز تک پہنچ گئے ہیں، لیکن مجھے جس چیز کا خدشہ ہے میرے بعد، میرے دین کا، میری نبوت کا اور میرے مشن کا وارث کون ہوگا؟ مالک بیٹا عطا فرما جو اس دین کے مشن کو اگلی نسل تک پہنچا دے۔ انہیں یہی تڑپ تھی، یہی فکر تھا، عمر تو گزر گئی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، یا باری تعالی اب کوئی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا، بے موسم پھل دینے والے مجھے بھی بڑھاپے میں کوئی بے موسمہ بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت وَإِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اے پیارے زکریا علیہ السلام، ہم خوشخبری دیتے ہیں، بیٹے کی نام بھی اللہ نے رکھا، فرمایا آج تک اس نام کا کوئی جوان ہوا ہی نہیں ہے، اللہ اس سے پہلے کئی ہزار سال دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے زکریا علیہ السلام تک 1,00,000 تقریباً 24,000 کے لگ بھگ 2-3 پیغمبر ہی بعد میں آئے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے نبی تو پہلے گزر گئے ہیں، تو کسی نبی کا نام نہیں تھا، کسی ولی کا نام نہیں تھا، کسی انسان کا نام نہیں تھا، اللہ نے یحییٰ نام زکریا علیہ السلام کے لیے چھپا کے بھی رکھا ہے، سنبھال کے بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت پہ بڑے ہی خوش ہوئے کہ یا باری تعالیٰ تو نے بڑھاپے میں خوشخبری سنائی ہے۔ تو پھر اللہ سے سوال کرنے لگے، یا باری تعالیٰ انا یکون لی غلام، بیٹا ہوگا کس طریقے سے، کس عمل سے، کیسے ہوگا؟ کانت امراتی عاقرن، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، اولاد جننے کے قابل نہیں، وہ تو انتہائی بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے۔ جس عمر میں عورتیں اولاد جننے کے قابل نہیں ہوتی، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس بشارت پہ کوئی شک تھا، شک نہیں تھا، بلکہ پک تھا، یقین تھا کہ بیٹا ہوگا۔ لیکن سوال یہ کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ کیا ہم دونوں میاں بیوی دوبارہ جوان ہوں گے یا پھر اسی بڑھاپے میں عطا کرے گا؟ یہ اصل میں سوال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں جوان کرنا ہے تو پھر تو وہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑا کرشمہ ہے کہ تم رہو گے بوڑھے، بیٹا بھی ہوگا، اور پورا سلسلہ جو 8-9 مہینے کا پروسیجر
اولاد کا چلتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، صرف 3 دن انتظار کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ یہ خوشخبری تھی، یہ بھی معجزاتی طور پہ پیدا ہو گئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 3 دن 3 رات تک بس اپنی زبان سے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کرتے رہنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، بس کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی، خود بھی اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی۔ ان کا نام حضرت عائشہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، یا حضرت حمنہ لکھا ہے، اللہ عالم کیا صحیح نام تھا۔ بہرحال بیوی کا ذکر آیا اور فرمایا تم نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، تو تم سے مراد بیوی بھی شامل ہے کہ دونوں نے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رنگ دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے موسمہ پھل بھی عطا فرمائیں گے اور تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جس کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگی کو درست کیا کریں گے۔ ایسے کردار والا ہوگا، ایسی شان والا ہوگا، ایسی عظمت والا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا، ان کے حاصل میں جو صلے میں بیٹا ملا، ان کا تذکرہ کچھ اگلی آیت میں ہے، وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے، بہت بڑا وظیفہ بھی ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نہ کوئی بابا، نہ کوئی دادا، نہ کوئی داتا، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، کوئی بھی اولاد دے نہیں سکتا۔ اولاد کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا کنٹرول کسی نبی ولی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آج کل کے لوگوں کے پاس کیا ہونا ہے، انبیاء بھی اس معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں، اولیاء بھی اس معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ سے مانگا، اللہ دینے پہ قادر ہے، چاہے تو فوری عطا کر دے، چاہے تو کچھ دیر بعد عطا کرے، چاہے تو نہ عطا کرے، ان حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے در سے مایوس مومن بندہ کبھی نہیں ہوتا، وہ آخری لمحے تک مانگتا رہتا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کچھ ایسے ہیں جو اولاد کو ترس رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اولاد در اولاد کو ترس رہے ہیں۔ یا باری تعالیٰ ہمیں اولاد دی ہے، اب ہمیں دادا ابو بھی بنا دے، ہمیں نانا ابو بھی بنا دے۔ ہمارے بیٹوں کی آگے اولاد کوئی نہیں، ہماری بیٹیوں کی آگے اولاد کو نہیں۔ وراثت چلتی ہے، نسل چلتی ہے، تو سلسلہ نسل چلتا ہے اولاد سے، اپنی تو ہے، اولاد کی اولاد کوئی نہیں، ان کی ہے، آگے اولاد مانگتے ہیں۔ سب کے لیے ایک دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مولا تنہا شان تیری ہے، تو اکیلا ہے، ہم سب انسان تیرے محتاج ہیں، ہمیں بہتر وارث عطا فرما دے۔ اور اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے، قرآن کی ان آیات سے، اس دعا کی برکت سے، جس کو وارث کا انتظار ہو، اولاد نہ ہو یا اولاد در اولاد نہ ہو، اگر دعا کثرت سے کرے، ہر روز 1 تسبیح، 10 تسبیح، 20 تسبیح، کثرت سے، مرد بھی عورت بھی، بوڑھا مرد بھی بوڑھی عورت بھی، جوان مرد بھی جوان عورت بھی، مسلسل اس کا
ورد کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، ان اس دعا کی برکت سے حاصل ہونے والا اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے تو نام یحییٰ رکھیں، کیونکہ اس دعا کی برکت سے جو بیٹا ملا ہے اللہ نے نام رکھا ہے، اور یحییٰ کا معنی ہی زندگی والا ہے، لمبی عمر والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وارث بھی ہوگا، لمبی عمر والا بھی ہوگا، زندگی والا بھی ہوگا، تمہارا جسمانی وارث بھی ہوگا، نسل کا وارث بھی ہوگا، دین کا وارث بھی ہوگا، مشن کا وارث بھی ہوگا، تبلیغ کا وارث بھی ہوگا، جو جو کچھ تم چاہتے ہو ہم نے عطا فرما دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کریں، اذ نادى ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کو، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب تعالیٰ نہ چھوڑنا مجھ کو تنہا اور اکیلا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو ہی بہتر وارث دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک۔